اگر اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اللہ کی نیک بندی ہوگی، دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر کے حرام چیزوں سے بچ کے زندگی گزارا، تو منکر نکیر ایسے اسے بٹھاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، غیر فضا، اور 3 سوالات کرتے ہیں۔ یہ 3 سوالات ایسے ہیں اگر دنیا میں ہم نے رٹ لیا تو کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں ہم نے وہ تینوں جوابات بہٹ کر لیے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر جن سوالات کے جوابات دینے ہیں تو دنیا میں ان 3 سوالات کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ پہلا سوال کریں گے فرشتے، مر ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ اگر ہم نے اللہ کو اپنا صحیح رب مانا، اللہ کو رب ماننا منہ سے بولنا کافی نہیں، ورنہ جتنے کافر ہیں وہ سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ آسمان پر ہے، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی درگاہ میں ولی اللہ کے پاس جا کے سر جھکاتا ہے، کوئی دوسروں سے مانگتا ہے۔ اللہ کو ایک مان کے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ نے دنیا میں جو کام کرنے کا حکم دیا اس کام کو کریں گے، ایسے کام کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، اور قبر میں ہماری زبان سے نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کا جواب دیا جائے گا تو فرشتے دوسرا سوال کریں گے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کون سا ہے؟ اگر ہم نے اسلام پر عمل کیا، اسلام کو دل و جان سے قبول کیا، اسلامی احکامات کو ہم نے قبول کیا، تو ہماری زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا قبر میں، من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ اگر ہم نے اپنے نبی کو اپنا آئیڈیل سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں پسند، ان کا چہرہ پسند، ان کے بال پسند، ان کا لباس پسند، ان کے رہنے کا طریقہ پسند، ان کے بات کرنے کا انداز پسند، ان کے احکامات پسند، ان کی سنتیں پسند، تو فوراً ہماری زبان سے نکلے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اشارہ کر کے کہا جائے گا، بعض روایت میں آتا ہے ما ھذا الذی بعث فیکم، ایک کون انسان ہے جو تمہارے اندر مبعوث ہوا تھا، بھیجا گیا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہی پہچانیں گے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کب ہوگا؟ نبی کو آئیڈیل بنانا۔ اگر ہم نے کسی فلم ایکٹر کو اپنا آئیڈیل بنایا یا کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنایا جو سنتوں کا مذاق اڑاتا ہو، تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، کل اس کے ساتھ اٹھنا پڑے گا جس کو ہم نے پسند کیا۔ اللہ حفاظت کرے اگر ہم نے نبی کو پسند نہیں کیا، نبی کی سنتوں کو پسند نہیں کیا، نبی کے چہرے مہرے کو پسند نہیں کیا، نبی کے احکامات کو پسند نہیں کیا، دوسروں کے احکامات کو پسند کیا، کل ہماری زبان سے جواب نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، جو نبی کو آئیڈیل بنائے اس کی زبان سے نکلے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تینوں جواب دیں گے، فرشتے پوچھیں گے ما علمک، تمہیں کیسے پتا چلا اللہ ایک ہے، دین اسلام ہے، نبی محمد ہیں؟ تو ہم کہیں گے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے کتاب اللہ پڑھا، اس پر میں نے ایمان لایا، کتاب کی، قرآن کی ایک ایک آیت پر میں نے ایمان لایا اور میں نے اس کو دل سے سچا مانا۔ قرآن پڑھ کے مجھے پتا چلا اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، نبی کون ہے، یہ سب چیزیں میں نے قرآن سے سیکھی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم سمجھے آج ہم نے قرآن سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم نکالا۔ کیا ہم قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں؟ قرآن اصل میں پڑھنے کے لیے نہیں اترا، پڑھنے پہ بہت بڑا ثواب۔ قرآن اترنے کا اصل مقصد قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا، اللہ قرآن میں ہمیں کیا میسج دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ جب تینوں جوابات ہمارے صحیح ہوں گے، آسمان سے ایک منادی آئے گی، ایک آواز آئے گی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ مٹی پہ بچھایا گیا، وہ مٹی زیادہ دیر نہیں لگے گی، آسمان سے منادی آئے گی فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا فرش بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ابھی کفن پہنایا دنیا والوں نے، یہ دنیا والوں کا کفن تھا، وہ تھوڑے دیر کے اندر پھٹ جاتا،
اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے لیے جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کے کپڑے، اور کہا جائے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ ابھی قیامت آئی بھی نہیں، وہاں جنت کی ہوائیں آ رہی ہے، جنت کی خوشبوئیں اس کو مل رہی ہے، جنت کے انعامات سے مستفید ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے انعامات، خوب مزے لے گا۔ ہم تو دیکھتے ہیں قبر کو 6 فٹ لمبی قبر اور 2.5 فٹ چوڑی قبر، اتنی چھوٹی قبر نہیں۔ جب اچھا بندہ ہوگا اللہ کا اور اچھی بندی ہوگی، اس کے لیے اعلان ہوگا اس کی قبر کو تا حد نظر وسیع کیا جائے۔ ہماری آنکھیں کتنی دور دیکھ سکتی ہیں؟ کافی دور تک ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اتنی دور ہماری قبر کو وسیع کیا جائے گا۔ اپنے رشتہ دار قریبی ہو، کوئی مسلمان بھائی ہو، اس کے دفنانے کے بعد تھوڑی دیر قبر کے پاس کھڑے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، سلوا لہ التثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، فإنہ الآن یسأل، اس سے آپ سوال ہو رہا ہے، تو تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے، اس سے مردے کو تسلی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دعائیں ہو رہی ہیں اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھیں، وہاں پر اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ تینوں جوابات سے فارغ ہوں گے، ہمارے نیک اعمال خوبصورت انسان کی شکل میں آئیں گے، انسان بھی خوبصورت، اس کے کپڑے بھی خوبصورت، اس کی شکل خوبصورت اور انتہائی معطر خوشبو سے بھرا ہوا ہوگا۔ بندہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ دنیا کی بلڈنگیں وہیں کی وہیں، دنیا کے دوست وہیں کے وہیں، دنیا کے چاہنے والے وہیں کے وہیں، دنیا میں جن مال کے خاطر ہم نے محنت کی، اپنی زندگی گنوا دی، اپنا ٹائم ضائع کیا، جن حرام چیزوں کے پیچھے ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، وہ تو وہیں کے وہیں۔ اگر دنیا میں اچھے کام کریں گے تو قبر میں کیا کہا جائے گا؟ یہ ہماری نمازیں، ہمارا فجر پڑھنا، ہماری ساری نمازیں پڑھنا، ہماری زکوٰۃ دینا، ہمارے صدقات کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں کام دے گی۔ تو وہ کہے گا انا عملک الصالح، اس کے بعد یہ سن کے وہ کہے گا جنت کی انعامات دیکھ رہا ہے، یا اللہ قیامت قائم کر دے، مجھے گھر والوں سے ملنا ہے تاکہ میں ان کو بھی خوشخبری سناؤں۔ اس سے کہا جائے گا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، تجھے تو قیامت کے دن تمہارا رب ہی اٹھائے گا، وہاں پر ایسی خوبصورت نیند آئے گی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دنیا والے رو رہے ہیں میرا بیٹا مرا، میرا فلاں مرا، ابا کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ تو انتہائی خوشی میں وہ تمنا کرے گا اللہ سے، یا اللہ کاش میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں میں کتنے خوشگوار زندگی میں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، جملہ رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے قبر کے تمام مراحل آسان فرمائے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے اور جہنم کا گڑھا بننے سے حفاظت فرمائے، اور جملہ لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔